بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین و حضرات، حسد، حس انتقام، ایمان کی کمزوری، لا علمی اور جہالت کے نتیجے میں معاشرہ اور آبادی کے 65 سے 70% لوگ سحر و جادو سے دست گریبان ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ ان پر جادو کے اثرات ہیں۔ وہ سال سال سے اپنے آپ کو ڈپریشن کا مریض سمجھتے ہیں اور اعصاب کے لیے زہر قاتل میڈیسن استعمال کرتے رہتے ہیں۔ کچھ اور لوگ اپنی بیماری کو نفسیاتی امراض سے جوڑ لیتے ہیں اور وہ میڈیسن استعمال کرتے رہتے ہیں، جس سے افاقہ ہونے کے بجائے اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے انسانی اعصابی نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو معلوم ہے کہ ان پر یا ان کے کاروبار پر جادو کا اثر ہے اور بندش ہے، اور سال سے دور دراز علاقوں تک کا سفر کر کے علاج معالجہ پر لاکھوں روپے بھی اڑا چکے ہیں، لیکن افاقہ اور نجات کوئی نہیں۔ کچھ اور لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ اس بارے میں بہت کم سوچتے ہیں۔ سحر و جادو کی اقسام میں ایک تو سحر قہر و غضب ہے، جس سے لوگوں کو بیمار، تباہ و برباد یا عذاب میں مبتلا کرتے ہیں اور یا ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میاں بیوی اور باقی گھر کے افراد میں نفرت اور دشمنی پیدا کر کے جدائیاں اور دوریاں پیدا کر دیتے ہیں۔ دوسرا سحر عقود و بندش ہے، جس میں کسی چیز پر بندش اور رکاوٹ لگا دیتے ہیں، مثلاً سفر کی بندش، ترقی کی بندش، نیند کی بندش، رزق و کاروبار کی بندش، رشتے کی بندش، اولاد کی بندش، جماع کی بندش، نرینہ اولاد کی بندش، حصول علم کی بندش اور نظر بندی وغیرہ۔ سحر و جادو اور سحری بندش کی علامات اور اقسام و معلومات کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ شکریہ ناظرین۔ سامعین و ناظرین گرامی، اپنے موبائل سے 3 پرچیوں پر جو دعا اور اسماء لکھنی ہے، اس کی اسکرین شاٹ یا پکچر لے سکتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ پہلی پرچی پر یہ آپ نے لکھنا ہے، اول و آخر درود لکھنی ہے۔ یا قاہر ذو البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ یا قاہر۔ دوبارہ سنیں، یا قاہر ذو البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ یا قاہر۔ دوسری پرچی پر یہ لکھنا ہے، شروع میں بھی درود اور اس کے بعد میں بھی درود لکھنی ہے۔ اس طرح لکھنا ہے، یا مذل کل جبار عنید بقہر عزیز سلطانہ یا مذل۔ دوبارہ سنیں، یا مذل کل جبار عنید بقہر عزیز سلطانہ یا مذل۔ تیسری پرچی پر یہ لکھنا ہے، شروع میں بھی درود ایک مرتبہ، آخر میں بھی اس کے نیچے بھی درود، درمیان میں یہ دونوں دعائیں اور اسماء دونوں لکھنی ہیں آپ نے۔ ان میں جو نا آپ نے ایک لکھا، ایک یہاں پہ دونوں لکھنی ہے، اول آخر درود ایک مرتبہ۔ سامعین و ناظرین کرام، اسکالر ٹی وی حق اور حقیقت، سچ اور سچائی کی تلاش میں سرگرم عمل ہے۔ آسان ترین اور مستند ترین وظائف اعمال تلاش اور ترجمہ کر کے آپ کو پیش کرنا ہمارا کام ہے۔ مزید برآں سحر و جادو و بندش، جن و آسیب اور ڈپریشن اور نفسیاتی امراض سے حتمی، یقینی اور فوری نجات کے لیے اس ویب سائٹ میں جائیے اور پیر کمنٹ کر کے رابطہ کیجیے گا۔ اب آئیے ناظرین، ٹیکسٹ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کے سحر و جادو اور ہر قسم کی بندش کو باطل اور ختم کرنے کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے۔ آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رد سحر و جادو اور بندش۔ خواتین و حضرات، انڈیا سے شائع ہونے والی ایک قدیمی کتاب میں رد سحر و جادو اور سحری بندش کے توڑ کے لیے آسان ترین عمل درج ہے، جس کا ترجمہ اور متن یہ ہے۔
سفید کاغذ کی 3 پرچیاں لیں اور ویڈیو میں دی گئی ہدایات کے مطابق ان پر کالی سیاہی سے درج ذیل اسما لکھیں اور ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ پہلی پرچی پر یہ اسما لکھیں: یا قاہر ذو البطش شدید انت الذی لا یطاق انتقامہ یا قاہر۔ دوسری پرچی پر یہ اسما لکھیں: یا مذل کل جبار عنید بقہر عزیز سلطانہ یا مذل۔ تیسری پرچی پر یہی دونوں اسما لکھیں اور ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ چند محدود دنوں کے اندر سحری اثرات زائل ہوں گے۔ 41 با یا میم کاف جیم 1 انڈیا۔ طریقہ تحریر و عمل: نمبر 1، باوضو ہو کر اپنے آپ کو سادی عطر یا خوشبو لگائیں یا اس کمرے میں ایک میٹروملن اگربتی جلائیں جہاں آپ نے لکھنا ہے۔ نمبر 2، 3 عدد سفید کاغذ کی چھوٹی پرچیاں اور کالی سیاہی والا پن لیں۔ نمبر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ان تینوں کاغذ پر دم کریں جن پر آپ نے لکھنا ہے۔ نمبر 4، تینوں کاغذ پر ہر ایک پر ایک مرتبہ درود شریف لکھیں۔ نمبر 5، پہلے کاغذ پر پہلا دعائیہ جملہ اور یہ اسما لکھیں: یا قاہر ذو البطش شدید انت الذی لا یطاق انتقامہ یا قاہر۔ اور دعا لکھنے کے بعد وہی درود دوبارہ ایک مرتبہ لکھیں جو لکائی اور اسما سے پہلے لکھی تھی۔ نمبر 6، دوسرے کاغذ پر یہ دوسرا دعائیہ جملہ اور اسما لکھیں: یا مذل کل جبار عنید بقہر عزیز سلطانہ یا مذل۔ اور دعا لکھنے کے بعد وہی درود شریف دوبارہ ایک مرتبہ لکھیں جو اس دعا و اسما اور لکائی سے پہلے آپ نے شروع میں ٹاپ پہ لکھی تھی۔ نمبر 7، تیسرے کاغذ پر پہلا اور دوسرا دعائیہ جملے اور اسما دونوں لکھیں اس طرح: یا قاہر ذو البطش شدید انت الذی لا یطاق انتقامہ یا قاہر، یا مذل کل جبار عنید بقہر عزیز سلطانہ یا مذل۔ دونوں دعا اور اسما لکھنے کے بعد ان کے نیچے وہی درود دوبارہ ایک مرتبہ لکھیں جو ان اسما اور دعا اور لکائی سے پہلے آپ لکھ چکے تھے۔ نمبر 8، اب کاغذ پر لکھی گئی تینوں دعاؤں کو اگربتی کی دھونی دیں۔ نمبر 9، اب تینوں دعائے کلمات لکھنے کے بعد 7 یا 11 مرتبہ وہی درود شریف دوبارہ پڑھیں اور تینوں تعویذ پر دم کریں جو شروع میں آپ پڑھ چکے تھے۔ نمبر 10، اب پہلے دعائے تعویذ کو دائیں بازو پر باندھیں، دوسرے دعائے تعویذ کو بائیں بازو پر باندھیں اور تیسرے تعویذ کو جس پر دونوں دعائیں لکھی گئی ہے مسحور یا سحر زدہ مریض کے گلے میں ڈالیں۔ چند محدود دنوں کے اندر سحری اثرات زائل ہوں گے باذن اللہ۔ نوٹ: اگر اس تعویذ کے ساتھ باتھ روم یا واش روم جانا پڑے تو اس کو مومجامہ کرنا ضروری ہے۔ حکیم یا پنسار کی دکان سے 20-30 روپے کا زرد موم لیں، زرد موم، اور موم کو گرم کر کے تعویذ کو کور چڑھائیں، کیونکہ کسی بھی اسم الہی کلام یا درود کے ساتھ واش روم جانا ٹھیک نہیں ہے۔ لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ، والسلام علی من اتبع الہدی۔ 5 جنوری 2022۔